بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ اور پیج ہے 470 اور حصہ وہی ہیڈنگ کا چل رہا ہے، یعنی حکم نہم جہاد و قتال۔ ناظرین، آپ کے سامنے اردو زبان میں ترجمہ، تشریح اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ دیکھ رفتار انقلاب فراق، کتنی آہستہ اور کتنی تیز۔ انقلاب آئے گا رفتار سے، مایوس نہ ہو۔ بہت آہستہ نہیں ہے جو بہت تیز نہیں ہے۔ دنیا میں وہی شخص ہے تہظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے۔ اور پوری مکی زندگی میں جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقاتلہ سے روکا ہوا تھا اور ہمیشہ عفو درگزر کی تلقین ہوتی رہتی تھی، اسی لیے صحابہ کرام کو اس آیت کے نازل ہونے سے یہی خیال تھا کہ کسی کافر کو قتل کرنا برا اور ممنوع ہے۔ اسی خیال کے ازالہ کے لیے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ کسی کو قتل کرنا سخت برا کام ہے، مگر کفار مکہ کا اپنے کفر و شرک پر جمع رہنا اور مسلمانوں کو ادائی عبادت حج و عمرہ سے روکنا اس سے زیادہ شدید ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ان کو قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ آیت میں لفظ فتنہ سے کفر و شرک اور مسلمانوں کو ادائی عبادت سے روکنا ہی مراد ہے۔ البتہ اس آیت کے عموم سے جو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ کفار جہاں کہیں ہوں ان کو قتل کرنا جائز ہے، اسی عموم کی ایک تخصیص آیت کے اگلے جملے میں اس طرح کر دی گئی وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی مسجد حرام کے آس پاس، جس سے مراد پورا حرم مکہ ہے، اس میں تم ان لوگوں سے اس وقت تک قتال نہ کرو جب تک وہ خود قتال کی ابتدا نہ کریں۔ ناظرین، آج کا ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ تھا پانچواں اور آخری ویلاگ۔ پسینے کی مہک ایسی کہ جن کے تن سے چھو جائے تو خوشبوئے نبی کا اس کی نسلوں تک اثر نکلے۔ نگاہیں پھیر لیں آقا تو رستے سب بگڑ جائیں، کرم کر دیں تو دریاؤں میں بیرائے سفر نکلے۔ سما کر سانس میں احساس میں دھڑکن میں تن من میں، بہت ہوشیار یہ ذہن و دل و جاؤ جگر نکلے۔ مدینے جا کے سب کچھ رہ گیا بس تن چلا آیا، بہت ہوشیار یہ ذہن و دل و جانو جگر نکلے۔ نبی کی نہات قلب و جاں سے بس آٹھوں پہر نکلے۔ مدینے جا کے سب کچھ رہ گیا بس تن چلا آیا، نبی کی نعت قلب و جاں سے بس آٹھوں پہر نکلے۔ نظر آیا ہمیں اپنی دعاؤں کا نچوڑ اس میں، بدن سے روح جب نکلے نبی کے نام پر نکلے۔ ہمارے حال پر چشمے کرم ہو یا رسول اللہ، مصیبت کے اندھیروں سے مسرت کی سحر نکلے۔ اشارہ
کر دیا جب مصطفیٰ نے حال کہنے کا فریدی، بے زباں کو گفتگو کے بالوں پر نکلے۔